اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول کی خدمت میں ماہ ربیع الاول کے آغاز کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات میں اجتماعات ذکر اور محافل نعت کا انعقاد ادب و احترام اور جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے۔ شب ولادت چراغوں کا اہتمام جشن میلاد کا ایک اور ایمان افروز پہلو ہے۔ عمارتوں اور شاہراہوں کو رنگا رنگ روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر علم و آگاہی کے اجالوں میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور الہی کا مظہر عتم ہے، لہذا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں منانے کے لیے بساط زندگی کو رنگ و نور سے سجایا جاتا ہے۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا اوائل دور اسلام میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ وقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ عمل سخا روایات کے مطابق خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں۔ آپ شب ولادت کی بابت فرماتی ہیں، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ کے جسم اطہر سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی، اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یوں مروی ہے، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا تو میں نے دیکھا کہ بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا جس کی ضیاء پاشیوں سے سرزمین شام میں بصرے کے محلات روشن ہو گئے۔ انسان جب جشن مناتے ہیں تو اپنی بساط کے مطابق روشنیوں کا اہتمام کرتے ہیں، خمخمے جلاتے ہیں، اپنے گھروں، محلوں اور بازاروں کو ان روشن خمخموں اور چراغوں سے مزین و منور کرتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات جس کی بساط میں شرق و غرب ہے، اس نے جب چاہا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر چراغاں کروں تو نہ صرف شرق تا غرب زمین کو منور کر دیا بلکہ آسمانی کائنات کو بھی اس خوشی میں شامل کرتے ہوئے ستاروں کو خمخمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر نہ گر پڑے۔ مکہ مکرمہ نہایت برکتوں والا شہر ہے، وہاں بیت اللہ بھی ہے اور مولود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے۔ اہل مکہ کے لیے مکی ہونا ایک اعزاز ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اہل مکہ ہمیشہ جشن مناتے اور چراغوں کا خاص اہتمام کرتے۔ ائمہ نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ نمونے کے طور پر یہاں چند روایت پیش کی جاتی ہیں۔ امام محمد جار اللہ بن ظہیرہ حنفی اہل مکہ کے جشن میلاد کے بارے میں لکھتے ہیں، ہر سال مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کی رات اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ
مولود شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یعنی جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس گھر کو مولود شریف کہتے ہیں۔ ان لوگوں میں تینوں مذاہب فقہ کے قاضی، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شہر ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمعیں ہوتی ہیں۔ وہاں جا کر مولود شریف کے موضوع پر خطبہ دینے کے بعد بادشاہ وقت، امیر مکہ اور شافعی قاضی کے لیے منتظم ہونے کی وجہ سے دعا کی جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے عشاء سے تھوڑا پہلے مسجد حرام میں آ جاتے ہیں اور صفائی کرنے والوں کے خطبے کے مقابل مقام ابراہیمی کے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ بعد ازاں دعا کرنے والا کثیر فقہا اور قضات کی موجودگی میں دعا کا کہنے والوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سارے الوداع ہو جاتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ یہ سلسلہ کس نے شروع کیا تھا، اور بہت سے ہم عصر مورخین سے پوچھنے کے باوجود اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ علامہ قطب الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلام بعلام بیت اللہ الحرام فی تاریخ مکہ المشرفہ میں اہل مکہ کی محافل میلاد کی بابت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہر سال باقاعدگی سے 12 ربیع الاول کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کی جاتی ہے۔ تمام علاقوں سے فقہا، گورنر اور چاروں مذاہب کے قاضی مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں کثیر تعداد میں شمعیں، فانوس اور مشالیں ہوتی ہیں۔ یہ مشال بردار جلوس کی شکل میں مسجد سے نکل کر سوق اللیل سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے اور اس سلطنت شریفہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر تمام لوگ دوبارہ مسجد حرام میں آنے کے بعد باب شریف کی طرف رخ کر کے مقام شافعیہ کے پیچھے مسجد کے وسط میں بیٹھ جاتے ہیں، اور رئیس زمزم حرم شریف کے نگران کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ بعد ازاں قاضی بادشاہ وقت کو بلاتے ہیں۔ حرم شریف اور نگران اس کی دستار بندی کرتا ہے اور صفائی کرنے والوں کے شیخ کو بھی خلعت سے نوازتا ہے۔ پھر عشاء کی اذان ہوتی ہے اور لوگ اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر حرم پاک کے نگران کی معیت میں مسجد سے باہر جانے والے دروازے کی طرف فقہا آتے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا کہ دور دراز دیہاتوں، شہروں، حتیٰ کہ جدے کے لوگ بھی اس محفل میں شریک ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر چراغاں کرنا سنت الہیہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد سے بڑھ کر خوشی کا موقع کون سا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بحث و نزاع میں پڑھنے کی بجائے سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے اہلیان مکہ کی طریق پر جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حسب استطاعت چراغوں کا اہتمام کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔